اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میڈیا پہ صرف حسن، کانفیڈنس، لش پش، ششکے، گلیمر، لائٹس اور یہی گلا آپ کرتے رہتے ہیں کہ کانٹینٹ کی کمی ہے، سینسبل بات کرنے والے سننے کو ملتے ہی نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں، ایسے نام ہیں کہ جن کی بات سننے کے لیے سرفنگ میں چینل کو روکنا پڑتا ہے۔ اب ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اپنی انگریزی، اپنی کانٹینٹ فل تھاٹ، اپنی فکر، اپنی سوچ کے حوالے سے بنوایا، اور بہت ہی کم عمر 14-15 سال کی عمر میں بنوایا۔ اور اس کے بعد اب ایسے نام ہیں کہ انہوں نے ٹی وی جوائن کیا۔ آئی ایم سو ویری ہیپی کہ یہ وہ نام ہے کہ جن کے پاس آپشن تھی کہ وہ اداکاری وغیرہ کرتے، کوئی ایکٹنگ شیکٹنگ، گھر کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا تھا، لیکن نہیں، یہ وہ نام ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، میں اینکرنگ کروں گی، سبسٹینشل، کانٹینٹ فل، فکر انگیز بات کروں گی، اور ان کے حرف نے، ان کی بات نے توجہ لی، آپ جیسوں کی توجہ لی جو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں سدرا اقبال جیسے لوگوں کو۔ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ آج بہت دنوں کی کاوش کے بعد انہوں نے میرے شو کو اس قابل سمجھا اور تشریف لائی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ بہت بہت شکریہ، یہ جو آپ نے پیار میں ایک چپت لگائی ہے اس کا، لیکن اٹس ٹرولی این آنر توثیق ٹو بی آن یور شو۔ آئی تھنک کہ کوالٹی پروگرامنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً یور شو رینکس ریئلی ہائی۔ نہ صرف یہ کہ لوگ آپ کے کانٹینٹ کو پسند کریں، بٹ آئی ریئلی لائک دا ڈائیورسٹی دیٹ یو برنگ ان۔ آئی مین فرام ریکمینڈنگ بکس ٹو ایکچولی انکریجنگ پیپل کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو، اپنی لائف اسکلس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو تھینک یو فار میکنگ می اے پارٹ آف اٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور وہ کیونکہ ہماری دوستی بھی ہے تو وہ چپت یہ تھی کہ پچھلے میرا خیال ہے 1 سال ہو گیا ہے ہمارے ستارے نہیں مل رہے، لیکن دیکھو تمہیں ریکارڈ کرنے کے لیے مجھے کراچی آنا پڑا۔ دیکھیں بس اس عزت افزائی کے اور پھر نہ میں رد نہیں کر سکتی تھی۔ اٹ از ٹرولی آنر۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ میرے شو میں بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو اور توثیق کو ہم نے اسٹیج شیئر کرتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے، میزبانی کے فرائض ادا کرتے ہوئے، تو آپ ضرور ان کو بھی شو پہ بلائیں۔ میں نے کہا چلیں ہم بھی عرضی ڈال دیں گے، پھر دیکھتے ہیں پوری کب ہوتی ہے۔ ہاں پہلے آج ہماری عرضی پوری ہوئی ہے، وہ عرضی آئے گی تو پھر۔ اچھا سدرا، باتیں آپ سے میں نے بہت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو کہانی میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، انسٹا، فیس بک نہیں تھا، جب آپ نے 14-15 برس کی عمر میں انٹرنیشنل انگلش پبلک سپیکنگ کا ورلڈ وائڈ گلوبل کانٹیسٹ جیتا، اور برطانیہ میں آپ کو مانا گیا اور آپ کو آنر دیا گیا۔ سو ٹیل می، اس وقت ہوتا تو ایسی ویسی سیلفیاں نکلنی تھی، ہے نا، سدرا کی، اور سو ٹیل می اباؤٹ دیٹ، وہ ایکسپیرینس کیسا تھا اور یہ کانٹیسٹ ہے کیا؟ توثیق یہ اینول کانٹیسٹ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ پاکستان فاؤنڈنگ ممبرز آف انگلش اسپیکنگ یونین میں ہے۔ اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، اس کی پیٹرن ان چیف آف کورس کوئین ہے، کوئین الزبتھ، کوئین آف انگلینڈ، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو آپ کہنا چاہیے کہ اس کے جو پیٹرنز میں شمار کیا جاتا ہے اس میں ونسٹن چرچل کو بھی کیا جاتا ہے۔ انفیکٹ جو ان کا مین آفس ہے، جو ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے ان لنڈن، اس میں جو آپ رومز دیکھیں گے دے آر آل دے ور وزٹڈ بائی ونسٹن چرچل، ہی یوزڈ ٹو سپورٹ دیم ایٹ اے گریٹ آرڈر۔ اور وہاں پہ پوری دنیا میں انہوں نے جو اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہیں، دس از ٹو اسٹرینتھن دا کوریڈور۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آف کورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یو ایس ایس آر بھی ایک طاقت تھی، اس کے علاوہ جو انگریزی بولنے والی دنیا تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات کو اور پیپل ٹو پیپل کوریڈور کو اسٹرینتھن کرے۔ پاکستان کا بھی شمار انہی ممالک میں ہوتا ہے، اب تو ان کے میرے خیال میں 110 سے زیادہ ممالک میں برانچز ہیں۔ تو جس سال میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، یہ ان کا فلیگ شپ ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 48 کنٹیسٹنٹس 26 مختلف ممالک سے آئے، اور مجھے ہر دفعہ اس بات پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو وہ ٹفسٹ لیگ میں ڈالتے ہیں، یعنی اس لیگ میں ڈالتے ہیں جہاں پہ انگریزی جن کی مقامی زبان ہے، جن کی مدر ٹنگ ہے، بیکاز دے ریگارڈ کہ پاکستانیز نان انگلش اسپیکنگ دنیا میں، یعنی جہاں انگریزی ایک دوسری زبان کے طور پہ بولی جاتی ہے، اس میں ہمارا ڈائلیکٹ، ہماری کلیئرٹی، ہمارا ایکسپریشن بہترین ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہونا چاہیے کہ لیکن اس سے چیلنج بھی بڑھ جاتا ہے۔ جی آف کورس اس سے چیلنج پڑتا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوکلی اس ڈبیٹ میں پڑ جاتے ہیں نا کہ جی ہم اردو کو فروغ دیں، انگریزی نہ، زبانیں جتنی آتی ہوں وہ آپ کے لیے، اور خاص طور پہ جب آپ پاکستان کی کہانی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ بھئی ہمارا دکھ کیا ہے، ہاؤ وی ہیو بن بیٹلنگ سم آف دا چیلنجز اینڈ کرائمز اینڈ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، اس سب کو ایکسپریس کرنے کے لیے انگریزی بہت اہم ہے۔ تو جی یہ تو فخر کی بات تھی۔ آپ نے
किस टॉपिक पे तकरीर थी? अच्छा, इसमें ना हर दफ़ा तौसी की एक थीम दी जाती है। अच्छा, और थीम थी क्योंकि वो एक दिहाई क्या एक सेंचुरी टर्नओवर टाइम था, तो उन्होंने पूछा था कि ये जो गुजरी हुई दिहाई है और आने वाली दिहाई किसकी होगी और आने वाली सेंचुरी किसके नाम आप समझते हैं। अच्छा। सो व्हाट आई हैड पिक्ड अप एज माई टॉपिक वाज, और उस वक्त क्योंकि इंटरनेट वाज ऑल द सेंसेशन और हम कहते थे कि ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ अराइव्ड, तो हमने कहा जी एज ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, बट इज़ इट द एज ऑफ विजडम। तो काफ़ी फॉर माई एज आई थिंक बड़ा फ़लसफ़ियाना सा सवाल था, लेकिन इट रैंग अ बेल। और हमारे सामने BBC के कमेंटेटर्स और BBC के जर्नलिस्ट थे एज जजेस, और ऑक्सफोर्ड की डिबेटिंग सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, ही वाज वन ऑफ द जजेस हु वाज टेकिंग। और इसमें दोहरा कंपटीशन ये होता है कि एक तो आपकी तैयार करदा प्रेजेंटेशन होती है जिसमें टाइमिंग बड़ी स्ट्रिक्ट है, दूसरा ये कि फिर जजेस उसी वक्त आपसे सवाल करते हैं जिसका आपने जवाब देना होता है। अच्छा, जब ऐलान हुआ, उसकी उम्र आपकी 14-15 बरस थी, जब अनाउंस हुआ कि विनर इज, या कैसे अनाउंस हुआ था? अच्छा, बड़े मजेदार, पाकिस्तान कैसे? हाँ, सीड्रा, वहाँ पे मैं सीड्रा हो जाती हूँ। सीड्रा इकबाल। उसमें होता ये तो ऐसी कि जब फाइनल था ना, तो उसमें 8 लोग फिनाले में पहुँचे थे, और उसमें से 6 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी। तो एक जो लड़की थी वो मुख्तलिफ ममालिक से थे, तो उन्होंने पहला जी नॉन नेटिव स्पीकर का और ऑडियंसेस चॉइस अनाउंस की कि इनको इनाम मिला है, फिर रनर अप अनाउंस किया, रनर अप वो लड़की ले गई थी। अच्छा, जज जब तमहीद बांध रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वी वर थॉरली इम्प्रेस्ड और बड़ा ज़बरदस्त था, तो उन्होंने रेफरेंस करते वक्त उन्होंने स्पीकर को या विनर को ऐसे एड्रेस किया जैसे कि वो कोई लड़का है। उस वक्त तो जी हाथों से तोते उड़ गए ना। मैंने कहा चलो, एक जो लड़की थी उसको सेकंड प्राइज मिल गया, अब इन्होंने ही कह दिया है तो हमारा चांस तो गया नहीं। लेकिन देन ही क्विकली करेक्टेड हिमसेल्फ, एंड दैट्स व्हेन द एंटायर ऑडियंस न्यू कि वो जो एक लड़की थी उसको सेकंड प्राइज मिल गया है, नाउ द विनर इज फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। इमोशनल हुई थी? मतलब क्या मोमेंट था वो? आई जस्ट वॉन्टेड टू रश एंड अम्मी से बात करनी थी। वो जो पहली चीज़ होती है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपटीशन था तौसी की मई में हुआ था, लेकिन जो पहले कराची से विनर सेलेक्ट होता था, फिर तमाम शहरों से पाकिस्तान के लिए कम्पीट करते थे, फिर पाकिस्तान का टाइटल जीत के आप लंदन पहुँचे थे। और लंदन में भी 3-4 दिन वो आपको डिबेट्स कराते हैं, मुख्तलिफ इसमें सेशंस होते हैं, एक पार्लियामेंट्री डिबेट कराते हैं। बड़े लोगों को पता नहीं है, वो जो पार्लियामेंट्री डिबेट थी उसमें भी मैं प्राइम मिनिस्टर बनी थी, यानी आई हैड टू पास अ मोशन बिफोर माई पार्लियामेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप 3-4 महीने उसी एक ख्वाब को जी रहे होते हैं। वाह। तो जब वो ख्वाब पूरा हो जाता है और किसी के वहमो गुमान में नहीं होता कि आप जीत जाएंगे, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क माई सेल्फ, और वो एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी था कि अच्छा सिद्रा, इसके बाद क्या करना है, यानी अब मंजिल पे तो पहुंच गए, व्हाट नेक्स्ट? सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्मी को फ़ौरन फ़ोन करना था, फिर इट बिकेम द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जो अमूमन आजकल हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ी बोलो तो दुरुस्त बोलो, उर्दू बोलो तो शुस्ता बोलो, ये इस चीज़ की कमी। आप माशाल्लाह दोनों ज़बानों पे एक जैसी महारत रखती हैं। इसका ज़रा बैकग्राउंड बताइए कि घर में आपके वालिद, जिनका ऑफ कोर्स मीडिया से, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़, इस सेंटर, ये बिल्डिंग तो मेरे ख्याल है सेकंड होम फॉर यू? यस, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी फ्लोर पे आपका स्टूडियो डी में ड्रामों की रिकॉर्डिंग होती थी, और जब बाबा का एक ख़ास अंदाज़ था, वो जो उस वक्त भी कहते थे कि लाइट्स, कैमरा, साइलेंस ऑन द फ्लोर, क्यू, तो वो साइलेंस ऑन द फ्लोर होता था, सारे क्यू हो जाते थे और मैंने कुछ बोलना शुरू कर देना था। और मैं, क्योंकि मैं इतनी ओनरशिप लेती थी बाबा की और इस स्टूडियो की और PTV की, तो मुझे स्टूडियो से कोई निकाल नहीं सकता था। तो स्टूडियो से जब मुझे बाहर लेके जा रहे होते तो मैं रोती बहुत थी। तो बाबा कहते थे, और सब ने जो उनका क्रू और उनकी टीम थी, मेरा नाम जिन बाबा रख दिया था। अच्छा। अब ये ड्रामा शुरू होगा और जिन बाबा ने रोना है। तो आई हैव वेरी जिन बाबा ने कभी सोचा था कि उसी स्टूडियो डी में एक दिन सोफे पे बैठ के जिन बाबा की अकम्प्लिशमेंट्स का जिक्र हो रहा होगा? तो ऐसे मुझे ना पता है, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो एक्टिंग से और मीडिया से रिलेटेड चीज़ों से इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि ग्रोइंग अप आई यूज़ टू थिंक कि यार, एक तो वही बात कि अब्बू वाज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, फिर बाबा के जितने दोस्त हैं, काज़म अंकल की बात कर लें, ज़हीर अंकल की बात कर लें, सायरा आंटी, दे यूज्ड टू रियली स्कोल्ड, दे वर वेरी हार्ड ऑन द एक्टर्स। डाढ़े लोग थे और वो सिखाते भी उतना ही थे, लेकिन वो शेर की नज़र से भी देखते थे।
مجھے بڑا رحم آتا تھا جو بیچارے ایکٹرز بننے کے خواہش مند لوگ. میں نے کہا یار یہ کیوں روز اپنی بیزتی کرانے آ جاتے ہیں, ان کو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے, اتنا عشق کیوں ہے ان کو اس فن سے. But when I came on this side and I started to face the camera, I realized کہ it is truly a labor of passion. اگر آپ تھوڑے سے, جس کو کہنا چاہیے نا کہ آپ ملنگ نہیں ہیں اور اتنا انوالو نہیں ہیں, آپ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. جتنا یہ ٹیکسنگ کام ہے, you need to have that passion for it. ادروائز صرف پیسہ یا شہرت یا گلیمر, آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کو دن کو رات اور رات کو دن کرنا پڑتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ بھی چل رہا ہو. My father always used to say you need to do justice to the camera and the seat that you're sitting on. آپ کی نروز لوز ہوں, آپ کو غصہ ہے, آپ غم کی کیفیت میں ہیں, آپ خوشی کی کیفیت میں ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈ آن دا سیٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. اچھی اردو, اچھی انگریزی. اچھا, میں سارا کریڈٹ اپنی اردو کا اس ادارے کو دیتی ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کو, بیکاز ایز یو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ, بڑی ینگ ایج سے آئی واز آلویز این انگلش پبلک اسپیکر اینڈ ڈبیٹر. ساری تعلیم بھی انگریزی میں ہوئی, کتابیں بھی زیادہ ہم انگریزی کی پڑھتے تھے. اردو میری بری نہیں تھی, لیکن میں روانی یعنی ہم سوچتے انگریزی میں تھے, ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو وہ تھوڑا لیپس تو آتا تھا. لیکن when I started doing a show, The World This Week, اور اس وقت انگریزی کا الگ چینل نہیں تھا. The World This Week used to be about the international stories and PTV نیوز پہ ہی, جی PTV نیوز پہ ہی ہوتا تھا. وہ میرا پہلا انگریزی کا شو تھا, اور پھر آہستہ آہستہ I made the transition to being a business and economy journalist, and then it was very natural to move towards current affairs. لیکن میری جو اردو کی روانی آئی, جو میری اردو کی درستگی ہوئی, اور مجھے I had to learn on the job was through this this network only. دوسرا بابا, a lot of people already know کہ بابا is Sindhi/Memni speaking from our background, لیکن ابو نے پولیٹیکل سائنس اور اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا. پھر ان کی جاب ریکوائرمنٹ, PTV was a stickler as you know about pronunciations, about the right enunciation. اور اس میں ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کا خود بھی اچھے تلفظ کے ساتھ زبان کا حق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہوا تھا. کرتا. اور ابو ویسے بھی لنگوسٹکس میں بہت زیادہ ڈیپ انٹرسٹ رکھتے تھے, خود پوئٹری کرتے تھے. اس کے علاوہ PTV کے زمانے میں جتنے سندھی/گجراتی مشاعرے ہوتے تھے وہ بابا ڈائریکٹ کرتے تھے, تو ان کو تینوں چاروں زبانوں پہ بہت عبور تھا. اینڈ ہی از دی اوریجنل ڈبیٹر بائی دا وے. اچھا, یہ وہاں سے جینز میں. جی سدرا ہمارے ساتھ موجود ہے جی. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اب تک کی اس گفتگو کی روشنی میں مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے کہ اداکاری, ڈرامہ, تھیٹر, یہ سب ایک نیچرل فلو بنتا ہمیں اس لڑکی کا نظر آ رہا ہے, تو پھر وہاں پہ بند کیوں باندھا گیا؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. سدرا اقبال میرے ساتھ موجود ہیں. بھائی ایک نیچرل ایک فلو تھا کریئر کا, سامنے کھڑا ہوا کہ ایکٹنگ میں آؤ, کیوں نہیں؟ آئی تھنک آئی واز آلویز ویری ایکیڈیمک. میری اگر آپ ایکیڈیمک لائف کو دیکھیں, آئی واز آلویز این A-list اسٹوڈنٹ, A گریڈر ان ایوری وے, اور میں کو کریکولرز میں بڑی ایکٹیو ہوتی تھی. تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اسکول کے زمانے میں بہت ایکٹنگ کی. ایکٹنگ کیا, ہر چیز کی, یعنی ایلیکیوشن ہو, ایکٹنگ ہو, ڈبیٹس ہو, آئی واز ان دا فور فرنٹ. اسٹیج واز سمتھنگ آئی ہیڈ اے لاٹ آف لو فار. لیکن اگر کہیں کہ فوکس زندگی میں نا, وہ مائی نیویگیٹر, مائی مورل کمپس از مائی مدر. اچھا. اور امی کو ہم دیکھتے ہیں کہ امی نے ہمارے لیے توثیق بہت قربانیاں دیں. ایز یو نو کہ PTV واز دی ہب آف شوبز اینڈ گلیمر. تو اپنی لائف کے پیک اینڈ پرائم پہ مما نے سارے گلیمر کو کٹ آف کیا, اور ان کی بس ایک ہی خواہش تھی, بیکاز مائی فیملی بیک گراؤنڈ از ویری ویری ایکیڈیمک. میرے نانا اور دادا, یعنی مائی مدرز نانا اینڈ دادا, بوتھ آف دیم دے ور پرنسپلز ان برٹش انڈیا. اور میری امی کے دادا نے اس زمانے میں انگریزی کی گرامر کی کتابیں لکھی تھیں. My Nani's sisters were all PhDs. They were principals in various schools. One of my Nani khalas, she was actually وہ ہوم اکنامکس کالج کو لیڈ کرتی تھیں یہاں پہ, اور اس کے بعد ایک ایکسچینج پروگرام پاکستان کی طرف سے تھا to Nigeria. So she had gone back in the 80s where it was unheard of for a single woman to go and establish a college there. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھائی بہت زیادہ ہمارے یہاں ایمفیسس تھا. یہ نہیں تھا کہ امی کو کریکولر سے یا چیزوں سے روکتی تھیں, لیکن امی ہمیشہ کہتی تھیں کہ
ان کو اپنی ساری بچیوں کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ چاہیے. سو آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز, بوتھ مائی سسٹرز کمپلیٹڈ آر ماسٹرز. انہوں نے کہا پڑھائی کر لو, اینڈ آئی انٹرڈ شو بزنس, آئی انٹرڈ میڈیا آفٹر آئی ہیڈ کمپلیٹڈ مائی MBA. پہلے پڑھائی. تو اس میں کوئی, امی نے کہا کہ اس میں کوئی یہ ڈبیٹیبل ہی نہیں ہے. اور میں تھوڑی سی یہ بات عجیب سی لگتی ہے اب سنتے ہوئے یا کہتے ہوئے, لیکن امی کو بڑا اعتراض بھی تھا. وین آئی ہیڈ فائنلی کم ان فرنٹ آف کیمرا تو امی کافی ناراض تھی مجھ سے. اچھا, کہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. اچھا, وہ کہتی تھی کہ تمہاری ساری زندگی وقت کی قدر کرنا سکھایا, MBA میں آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, اور یہ تو ایک ایسا کام ہے جس میں دن رات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سو شی واز فرام دیٹ مائنڈ سیٹ بیکاز مائی نانا واز اگین ان دا فائنانس منسٹری. تو وہ بڑا ایک بڑا سلجھا ہوا, ایک بڑا الگ طریقے سے سوچنے والا ذہن تھا. اگر میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں نا, میرے پیرنٹس کی میرج از آلسو ویری انٹرسٹنگ دیٹ وے. ڈیڈ از دا کریٹو ون, مدر از دا پریگمیٹک ون. تو دیٹ از وائی دے آر ویری ڈفرنٹ ان دیٹ دیئر اپروچ ٹو لائف. انٹرسٹنگ. عموماً کیونکہ وہ بکس بھی میں ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہوں, تو فیس بک پہ ہمارے پیج پہ بہت پیرنٹس جو ہیں وہ ریکمینڈیشن بھی مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن اصل جو سوال ہے جس کا شاید میرے پاس جواب نہیں ہے, اور میں آپ جیسے مہمان کبھی آ جائیں تو یہ سوال سامنے رکھتا ہوں کہ اچھا کیسے پڑھیں, کوالٹی ریڈنگ کیا ہے, کہاں سے ڈھونڈیں, کیسے بچوں کو چسکا لگائیں کتاب کا. تو اسی کے اس کا تھوڑا سا میں ڈفرینٹ جواب دینا چاہوں گی. میرے پاس بھی آپ کی طرح بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہاتھ پھیر دیں سر پہ, کچھ طریقہ کریں کہ ہمارا بچہ کتابیں پڑھے. میرا ان سے پہلا سوال ہوتا ہے توصیف کہ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں. Until and unless the parents and the household has appreciation for books, تو بچہ تو دیکھیں اسی ماحول کی پیداوار ہے. اگر آپ خود ساس بہو کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یا رات کو صرف ہمارے گھر میں بڑا امپورٹنٹ تھا 7 بجے کا PTV کا خبر نامہ, ڈان کی ہیڈ لائنز کہ دنیا کا پتہ ہو, اور میں نانا یوز ٹو کویسچن اس اباؤٹ اٹ. نئے ووکیبلری کے الفاظ کی اسپیلنگ اور اس کا مطلب پوچھا جاتا تھا. دس یوز ٹو بی آر ڈائننگ ٹیبل کانورزیشن. پھر اس کے علاوہ کتابوں کی بات کی جائے, بچپن سے ہی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. میں نے رول دھال بہت زیادہ پڑھا تھا بیکاز وہ مجھے ایک زبردست فینٹیسی دنیا لگتی تھی. ہی واز آلویز مائی فیوریٹ آتھر آف آل ٹائمس. پھر جب ہیری پاٹر آتی تھی تو اس کی نئی کتاب میں نے فلیش لائٹ میں بھی پڑھی, کیونکہ لائٹ چلی جاتی تھی اور کتاب سے اتنی رغبت تھی کہ کہانی میں اگلا کیا ہونے والا ہے یہ سونے نہیں دیتا تھا یہ خیال. تو آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ خود کتابوں سے محبت کریں. سیکنڈلی, بچے کو کبھی یہ فورس نہ کریں کہ تم نے نان فکشن یا ریسرچ پڑھنا ہے. دیکھیں وہ ہم پہ سب پہ زندگی کا ایک دور آتا ہے جب ہم سیلف ہیلپ کتابوں کی طرف جاتے ہی ہیں, اور وہ سیلف ریفلیکٹیو ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی فکشن پڑھنا چاہتا ہے, کلاسکس نہیں پڑھنا چاہتا, تو اس کو انکریج کریں. اینڈ آئی آلویز ہیو اے ہیبٹ, میں ایک وقت میں 2 یا 3 کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہوں. کیونکہ مجھے ہو جاتا ہے, میرے سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں بور ہو جاتی ہوں ایک کتاب سے. مجھے ایسا لگتا ہے آئی لائک تھنگز ان اسمال ڈوزز. کبھی کوئی بہت ہی مزیدار چیز ہے تو آپ اس کو فرنٹ ٹو کور ٹو کور پڑھتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہوتا تو لیکن میں سونے سے پہلے یا دن میں 30 منٹ ضرور نکالتی ہوں پڑھنے کے لیے کوئی بھی کتاب. اچھا, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پلیجر ریڈنگ ہو سکتی ہے, وہ کوئی اکیڈمک پرپس کے لیے, لیکن دن میں دوائی کے طور پہ 30 منٹ پڑھنا ہے. ہاں, مجھے آج کل آٹو بایوگرافیز بہت پسند ہیں. ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ آٹو بایوگرافی از بے نظیر بھٹوز ڈاٹر آف دا ایسٹ. پھر اس کے علاوہ آج کیونکہ نئے دور کی تیاری ہے, آئی تھنک کہ ہم میں سے جتنے لوگ اس وقت جو زندہ ہیں, وی آر لیونگ این ایبسلیوٹ اپوکلپس اینڈ اے نیو ورلڈ کمنگ ان ٹو بینگ. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو کووڈ سے پہلے والی زندگی تھی, دس از دا نیو نارمل ناؤ. اگر ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی پہ واپس چلے جائیں گے تو خام خیالی ہے, ہم اپنے آپ کو مزید تکلیف میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. سو آئی فیل کیپنگ ان لائن ود دیٹ, آج کل جو میں پڑھ رہی ہوں دیٹ از 21 لیسنس فار دا 21st سینچری. اچھا. اور یہ ہے جی نوآ ہراری کی کتاب, اور بہت سارے لوگ ان کو ان کی دوسری کتابوں کے ریفرنس سے جانتے ہیں. دس از اے مچ تھنر بک اینڈ آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ اٹ ٹو ایوریون. 21 لیسنز فار دی 21st سینچری. یہ سدرا اقبال کی ریکمنڈیشن. بالکل. مجھے اگلے سوال کا جواب ابھی مل گیا کہ بھئی اس ہفتے کی ریکمنڈیشن اس دفعہ ہم سدرا سے کیوں نہ لیں. تو آپ کو اچھا, جب ہم لٹریچر کی یا فکشن, تو کیا صرف انگریزی پڑھتی ہو یا پھر اردو بھی پڑھی؟ اردو اس طرح نہیں پڑھی جتنی زیادہ انگریزی پڑھی. آئی بی آنیسٹ, وقت نہیں ملا اتنا زیادہ, لیکن ابھی بھی مجھے مضامین بہت پسند ہیں انگریزی کے. اچھا.
تو اردو کے سوری، تو اس کے اندر کوئی ٹریولوگز ہوتی ہیں، ابن انشا کی میں مضامین بہت پڑھتی تھی. پھر اس کے علاوہ سم ٹائمز آئی وڈ پک اپ تھنگس جو ضیاء محی الدین صاحب نے ریڈنگ کی ہوتی ہے، بیکاز اوریٹری از واٹ آئی لو، یو نو وین somebody reads it out. ان کی چیزیں پھر خود سے پڑھنے کا ان شوق. کی اور بائٹ سائز میں. دیکھیں زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ جب وہ 30 منٹ چلو ایک ریڈنگ کر لی، دوسری کا موقع نہیں مل رہا، لیکن مجھے اردو اپنے آپ میں بہت خوبصورت زبان لگتی ہے. تو وہ نئے نئے لفظ سیکھنے کا جو چسکا ہے نا، وہ اس طرف راغب کیے رہتا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ اے پوئٹک پرسن. مجھے آج بھی آپ کے ساتھ تو میں نے کو ہوسٹنگ کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ میری جان جاتی ہے شعر پڑھنے سے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی. اور بچپن میں بھی جب اسکول میں بھی ڈبیٹس اینڈ پبلک اسپیکنگ ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اردو اوریٹرز کا ایک خاص انداز ہے. اس میں اردو میں خطابت میں آپ دیکھیں، اس میں آپ نے ایک شعر پڑھا تو مجمع کو آلریڈی پتہ ہے کہ کہاں تالی بجانی ہے، کہاں آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے. انگریزی میں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو نہیں ملتے. تو مجھے میں آئی یوز ٹو انوی دا اردو ڈبیٹرز ایون ایٹ دیٹ ٹائم. اور بابا کو میں دیکھتی تو بابا مجھے اکثر کہتے تھے میں تمہاری تقریر لکھ دوں گا. ایک تو خود ہی بہت بلند تھے، ہم نے کہا نہیں ہم اپنی انگریزی تقریر لکھیں گے، خود لکھیں گے. لیکن دوسرا مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اس کا شعر، جس کے ساتھ میں کبھی انصاف نہیں کر سکوں گی. اور میں اور سدرا کبھی اکٹھے اینکرنگ کر رہے ہوں کہ بڑے اسٹیٹ لیول کے ایونٹس کی، اور میری بھی یہ کمزوری ہے کہ شعر میرا خیال ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پڑھو، کہ تم پڑھو. پھر ہمیں شمون ہاشمی بہت یاد آتا ہے. بالکل بالکل. کہ شمون ہاشمی جیسے لوگ جو ہیں وہ شعر کے ساتھ ایسا انصاف. اور مجھے یاد ہے آپ اور میں اور شمون جب لاسٹ ساتھ تھے تو ایک وہی جو تلفظ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم مٹی پہ اٹک گئے تھے کہ وہ مٹی ہے یا مٹی ہے. اچھا، آپ کے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کو فالو کرتے ہیں، which is great. مجھے یہ بتاؤ کہ اب میرے بعد کی ایک طرح سے دیکھیں، آپ کی جنریشن، آپ کے بعد کی اس وقت جنریشن ایکٹیولی کام کر رہی ہے. Give me two incredible pluses of this generation جو اس وقت کے بچے ہیں 20 سے 25 سال کے، 18 سے 25 سال کے. ان کی مجھے دو ایسی کوالٹیز بتاؤ جو شاید میری اور تمہاری نسل میں نہیں تھی، اور دو کچھ ایسے ویکنیسز بھی بتاؤ کہ جو میری اور تمہاری نسل میں تھی. آئی تھنک ان کی سب سے بڑی جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی ڈٹیچمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین زیادہ اور ہماری جنریشن میں نسبتاً کم ہم نے مادی چیزوں کو سکسیس فیکٹرز سمجھا ہوا تھا. یعنی ہمارے لیے ہمیں کہا جاتا تھا نا کہ میٹرک کر لو اس کے بعد انٹر ہو جائے گا، میٹرک کر لو بس زندگی آسان ہے، انٹر کر لو زندگی آسان ہے، اس کے بعد نوکری کر لو. ہم اس کا کویسچن نہیں کرتے تھے. ہم کافی حد تک ان نارمس کو فالو کرتے رہے. زندگی میں بڑی تبدیلی آ رہی تھی. میں سب کو کہتی ہوں کہ ایز ملینیلز ہمارا جو چائلڈہڈ تھا وہ اینالاگ تھا، پی ٹی وی، اینٹنا، دس دیٹ. اور ہماری جو جوانی تھی، ٹی ڈی کے کی کیسٹ، جی سائیڈ اے سائیڈ بی. مجھے بڑا مزہ آیا، کسی نے نا کیسٹ کی تصویر بھیجی اور ساتھ میں ایک پینسل. تو انہوں نے کہا اگر آپ کو ان دونوں کا رشتہ پتہ ہے تو اب آپ کے بوٹاکس کا وقت ہو گیا ہے. تو یو آر دیٹ جنریشن. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ دے آر ناٹ اٹیچڈ ٹو دا مٹیریل تھنگس. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ بلڈنگ اے ہاؤس، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ بہت زیادہ پیسہ. دے لیو ان دا ناؤ. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سے جو چیز سیکھنی چاہیے وہ آج میں جیتے ہیں. اور ان کے سامنے چیلنجز بھی آئے نا، یعنی کیا کریں گے 20 سال کی پلاننگ کا جب آپ کے سامنے کووڈ آ جائے اور دنیا کو ہی تبدیل کر دے. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے ابھی کل پرسوں پڑھی توثیق کہ اس وقت جتنے بچے اسکول یا کالج میں ہیں 60% ایسی جابس، ایسے پروفیشنز میں جائیں گے جو ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا ہے. ارے واہ. یعنی سوچیں نا، ہمارے بچپن میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے سوشل میڈیا مارکیٹر بنوں گا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کے لیے آنے والا وقت دے آر ایکچولی پریپیئرنگ فار این ان نون فیوچر. ہر جنریشن کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے. بڑی خوفناک بات بھی ہے لیکن بہت خوبصورت بات بھی. یہ مجھے تو بڑی ایکسائٹنگ بات لگتی ہے، مزیدار ہے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے. ہم جو کہتے تھے، آپ اور میں کیا جملہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے توثیق کہ قوموں کی زندگیوں میں 100 سال کچھ نہیں ہوتا. سیئنگ کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ 100 سال میں بھی حل نہیں ہونے والے. لیکن یہ وہ جنریشن ہے جس نے ملیشیا کے روپ میں میانمار میں دیکھا کہ ایک جنریشن یعنی 20 سے 30 سالوں میں مکمل اور مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. سو آئی تھنک دیٹس ویکنیس. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ تجربے کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. آپ کے ایکسپیرینسز اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. دس جنریشن ان دیئر رش اینڈ ان دیئر ڈٹیچمنٹ وہ کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کو بیک اینڈ پہ ڈال دیتی ہے. ریزن بینگ
ہم اپنے والدین کی طرف یا اپنے اساتذہ کی طرف دیکھتے تھے نوئنگ کہ دے نو مور دین اس. یہ انفارچونیٹلی انوویشن کے ایسے کسب پر ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ اگر ہم ان کے بڑے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے. اکثر چیزوں میں ہم خود پیچھے ہو جاتے ہیں کہہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اور واقعی پتہ نہیں ہوتا, which is our fault. We are handing them the problems that they did not create, چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, ماحولیاتی آلودگی کا ہو, اور اب ہم بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. تو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو برج دا بیک. ان کی بھی ویکنیس ہے اور ہماری بھی ویکنیس ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتنے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. دیٹس دی اونلی ویکنیس آئی سی, ادروائز دے آر دا فیوچر. ایسی بے تکی قسم کی کیا ہابیز ہے سدرا کی؟ کچھ ہابیز ہوتی ہیں ان کا کوئی تک نہیں ہوتی, مطلب وہ آپ مطلب میری میں تمہیں بتاؤں کیا, مجھے ذرا آئیڈیا دیں بے تکی کا. مثلاً مہینے میں ایک آدھ دفعہ اپنے کتوں کو نہلانا میری ایک ایسی ہابی ہے کہ مطلب ایک ہابی ہے, کتوں کو نہلاتا ہوں. اچھا, یہ ہابی کہیں گے اس کا, یہ تو آپ کا پیار ہے نا ان کے لیے. یہ پیار بھی ہے لیکن میں شوق سے اس کو کر بھی رہا ہوں. بے تکی تو نہیں, لیکن a lot of people when they look at me they assume کہ سدرا کو گھرداری کا یا ان چیزوں کا شوق نہیں ہوگا. And I can tell you I love cooking. اچھا. جب میں لندن کا وہ کمپٹیشن جیت گئی, اس کے بعد every 3 months I was in a new country. تو میں کبھی بھی کسی نئے ملک جاتی ہوں تو مجھے ان کی کوزین بہت اٹریکٹ کرتی ہے. I have a collection of over 50-60 cookbooks from all around the world. اور شروع بیکنگ سے ہوا. بے تکی سے پہلے ہی میرے ذہن میں اس لیے آیا کیونکہ ہماری امی, اچھا گھر میں آلو گوشت بنا ہو یا کوئی کھانا بنا ہو تو ہم کہتے نہیں امی کچھ ڈفرینٹ بنانے کا دل چاہ رہا ہے, تو وہ امی اس کو نام دیتی تھی, یہ کیا اوگرا بنایا تم نے؟ کیا بنایا؟ اوگرا, which is بے تکا. پھر اس کے بعد نا آپ کو ریشن آؤٹ کیا جاتا تھا, بیٹا تھوڑی سی چیز خراب کرنا. اور کوکنگ کا آپ سوچیں توثیق اتنا جنون کی حد تک شوق تھا کہ اف مائی مدر واز لیونگ اس بیہائنڈ اور ان کو کہیں جانا ہوتا تو ان کو پتا تھا یہ کچن میں گھس جائیں گے, اور ان کو ڈر بھی لگتا تھا کہ بچے ہیں آگ سے نہ کھیلیں, فلانا نہ کریں. تو ہمارے کوکنگ رینج میں 5 چولہے ہوتے تھے, تو جو آگے والے 2 چولہے تھے نا امی اٹھا کے بیگ میں لے جاتی تھیں کہ اگر یہ جلائیں بھی تو پیچھے والا اور خدا نہ خاصا کوئی حادثہ نہ ہو. تو جنون کی حد تک کوکنگ کا شوق ہے. تو ابھی وقت ملتا ہے؟ ابھی سنڈے کے, امی نے دیکھیں شروع میں بھی عادت یہی ڈالی تھی کہ سنڈے کے سنڈے ناشتے کی یا ایک میل کی ذمہ داری ہماری ہوتی تھی. اینڈ شی میڈ شیور آل 3 آف ہر ڈاٹرز نو ہاؤ ٹو کوک. جو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ناٹ اے جینڈر اسپیسیفک اسکل, اٹس اے لائف اسکل. ہر ایک کو کھانا پکانا آنا چاہیے. سدرا اقبال آج سے 20 سال بعد کیا کر رہی ہوگی؟ اس بریک کے بعد پوچھتے ہیں. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سدرا اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. 20 سال بعد سدرا کیا کر رہی ہوگی؟ I take inspiration from the name of your show. اور ہارڈ کور پاکستانی, جس کو کہنا چاہیے نا کہ حب الوطنی رگوں میں فائبر میں رچی بسی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح, لیکن آئی نو کہ ویر ایور آئی ول بی ان وٹ ایور کیپیسٹی آئی ول بی سرونگ پاکستان. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. لیکن ذہن میں کیا ہے, ابھی بھی آپ کو جیسے پتا ہے آئی ورک ویری کلوزلی ود دی ایجوکیشن اینڈ دی ہیلتھ سیکٹرس. اور کسی نے مجھے اندازہ لگا کے بتایا تھا کہ پاکستان میں جو ریٹ آف انرولمنٹ ہے توثیق, وہ اگر کرنٹ ریٹ پہ رہا تو پاکستان میں جو بچے ہیں اسکول جانے کی عمر کے, وہ تمام کے تمام ان کی اسکولوں تک, مدارس تک رسائی 2074 میں ہو پائے گی. تو یہ میرے لیے بڑا الارمنگ تھا, اور میں چاہوں گی کہ میری زندگی میں جب ہم ایک فعال زندگی, ایک فنکشنل لائف گزار رہے ہوں, میری ریٹائرمنٹ سے پہلے, جو اگر آپ 60 پہ رکھنا چاہیں یا کبھی بھی, I am able to bridge that gap. I feel کہ we only have a chance at a bright future at rising Pakistan جب پاکستان کے ہر بچے اور بچی کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا. اس کے علاوہ پرسنل گولز کی اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے میں نے ایک آدھ زبان اور سیکھ لی ہوگی, اور شاید انشاءاللہ تعالیٰ ایک کتاب بھی لکھ لی ہوگی. That's what I plan to do in the next 20 years. Fiction, non-fiction? An unfinished story of life as I know it. لائف میں بہت ساری چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کے تجربے سے سیکھنے میں بڑی سمجھداری ہوتی ہے. اور آج کل بہت ساری بچیاں, خواتین میرے پاس آتی ہیں who are in their mid professional پڑاؤ میں ہیں. وہ اگر 20-25 سال کی ہیں تو پہلا پروفیشنل ڈیسیجن لے رہی ہیں یا مڈ کریئر لیول پہ پہنچی ہیں.
and I would love to be a mentor and a coach to them and teach from my experience. क्योंकि बड़े आपने भी देखा होगा तौसीक कि बड़े लोगों के जहन में myths हैं, stigmas हैं कि professionally आपको आगे बढ़ने के लिए you need to be a certain person, आपको शायद priorities में family शामिल नहीं होती, personal life शामिल नहीं होती. So we create a lot of problems और ख़वातीन को ख़ुसूसन hand holding की to navigate through them बहुत ज़रूरत है. ज़बानों का आपने जिक्र किया, कितनी ज़बानें बोल लेती हैं? उर्दू और अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल है. अबूर से मुराद है कि एक फ्लुएंसी मौजूद है. लेकिन समझने की अगर बात की जाए तो आई अंडरस्टैंड पंजाबी, सिराइकी, सिंधी, गुजराती, अ लिटिल बिट ऑफ अरबिक. सिंधी गुजराती बोली नहीं? नहीं, एक्चुअली माय फादर वाज द ओनली चाइल्ड, तो बड़ा लिमिटेड एक्सपोजर रहा टू दैट साइड ऑफ द फैमिली. होते तो वो उस तरह थे. और मेरे नाना ने घर में पाबंदी लगाई थी, उन्होंने कहा कि फिर उर्दू का एक्सेंट ख़राब हो जाता तो पंजाबी बोलने नहीं देते थे. तो ये सारी ज़बानें समझ आती हैं, इनकी अच्छी खासी वोकैबुलरी भी है, लेकिन बोल नहीं पाती. आजकल आई एम ट्राइंग टू लर्न टर्किश. अच्छा. बिकॉज आई फील कि अर्तुगरुल जो है बगैर डबिंग के सुन नहीं, आई फील कि इट्स ऑलवेज अ प्लस टू नो अ लैंग्वेज. और दूसरा बड़ा स्ट्रेंज लोगों को लगेगा, आई ऑल्सो फाइंड संस्कृत टू बी अ वेरी रिच लैंग्वेज. ऑफ कोर्स. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दे कैन कम अप विद अ हिंदी/संस्कृत अल्टरनेटिव टू ऑलमोस्ट एवरी वर्ड. तो मुझे उसकी रिचनेस बहुत अच्छी लगती है. इंटरेस्टिंग. अच्छा सिद्रा, एक और सवाल आपसे क्वालिटी रीडिंग के बारे में पूछा जाता है. एंड इफ आई मे जस्ट बिल्ड ऑन दैट तौसीक, लैंग्वेज ना मैंने हमारा एक बड़ा प्रिलिमिनरी और मेरा माइंड साइंसेस में बड़ा इंटरेस्ट रहता है. ज़ुबान सीखने से ना नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं. मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि कुछ कबायली ज़बानें हैं जिनमें कुछ रंगों का कोई नाम ही नहीं है. मिसाल के तौर पे नीले रंग का एक ख़ास अफ्रीकी कबीला है, तो नीला रंग उनको उसका कोई नाम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है. और जब उस कबीले के लोगों के सामने कलर चार्ट रखा गया तो वो नीले को रिकग्नाइज भी नहीं कर पाए. तो ज़िंदगी में अल्फाज बड़े अहम हैं एंड यू पिक दीज थिंग्स अप. अब जैसे संस्कृत में एक लफ्ज़ है विजय. विजय का मतलब है विक्ट्री. एंड देर इज़ अ वर्ड वेयर विक्ट्री से ऑटोमेटिकली आपके जहन में आता है कि जय यू हैड टू फाइट, आपको उसके लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ी है. I learned another word in Sanskrit called Ujjay. Ujjay means to win without fighting. What a concept. Beautiful. I mean, when you pick up on these things, इसी तरह आप पर्शियन को देख लें, अरबिक को देख लें, वर्ड्स. और किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वर्ड्स और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. आपने और मैंने डिसाइड किया है कि इसको ऑरेंज कहना है, तो ये आपका और मेरा एक तरह से मुआहदा है. ठीक है. तो ऐसे मुआहदे और होने चाहिए. इंटरेस्टिंग. अच्छा, आज की इस नशिस्त के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे मैंने ये ना पूछा तो बहुत से मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि भाई सिद्रा आई थी और अंग्रेज़ी ज़बान में पब्लिक स्पीकिंग के जनाब विनर्स और पूरी दुनिया को हराया, और इस वक्त भी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है. बड़ा क्लीशेड सा सवाल है, लेकिन प्लीज़ 2-3 टिप्स दें. अच्छा तौसीक, उसमें ना हमने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की है. ये सब जानते हैं कि इट्स लाइक एनी अदर स्किल. आप गिटार के बारे में सिर्फ किताबें पढ़ के गिटार बजाना नहीं सीख सकते, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे जो हम कर रहे हैं, अचानक कैमरे के सामने आ जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं. लोगों को लग रहा होता है कि देखे जी कितना कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रही. लेकिन आप और मैं इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं. समटाइम्स यू हैव टॉकिंग हेड्स. पीपल आर टॉकिंग बट दे आर नॉट मेकिंग सेंस. तो कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस के बीच में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है. मैं लोगों को एक बात बताती चलूँ कि आई लुक एट द हिस्टोरिक स्पीचेस अ लॉट. कायदे आज़म की स्पीचेस आप देखिए, ज़बरदस्त क्लैरिटी ऑफ थॉट, चॉइस ऑफ वर्ड्स. लोगों को शायद ये नहीं पता कि विंस्टन चर्चिल अपनी जो स्पीचेस होती थी, अपनी तकरीर का आखिरी हिस्सा पहले लिखते थे, बिकॉज दैट्स द थॉट ही वांटेड टू लीव पीपल विद. तो आपकी कितनी भी आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी बात है, टाइम लिमिट का ख्याल रखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीनों मिसालें देने का मतलब ये था कि क्लैरिटी ऑफ थॉट. पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया मैं सिर्फ बोल रही हूँ फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, या मेरा कोई मकसद है, कोई मुद्दा है जो मैंने दूसरों तक पहुँचाना है. जितनी क्लैरिटी उसमें होगी, जितनी बिलीफ आपकी उसमें होगी, आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से बात करना उतना ही आसान होगा. कॉन्फिडेंस हासिल करना ज़्यादा आसान है या कॉम्पिटेंस? आई थिंक कॉम्पिटेंस आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस देती है, और विदाउट कॉम्पिटेंस कैन नॉट टेक यू वेरी फार.
یعنی وہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ نیت تو ہے, انٹینشن تو ہے, کوشش تو کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کانفیڈنس کو آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ محنت کر کے کمپیٹنٹ بن سکتے ہیں, صرف اس کے لیے آپ کا بینٹ ہونا چاہیے اس طرف. سدرا اقبال سے خوش ہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ. دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں ایک جرنی ہوتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, جس میں غم بھی آتا ہے, گریف بھی آتا ہے, بیٹریل بھی آتا ہے. کبھی کبھار آپ کو ایسے لوگوں سے دھوکہ ملتا ہے جہاں آپ کو امید ہی نہیں ہوتی. اور اٹس دا فنی تھنگ اباؤٹ بیٹریل کہ اٹ آلویز کمز فرام پیپل ہو آر دا کلوزسٹ ٹو یو. لیکن اگر آپ مجھے کہیں توصیف کے پلٹ کر وڈ یو وانٹ ٹو چینج اینی تھنگ ان یور لائف, آئی اون اینڈ ایکسیپٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل فار ایوری اسٹیپ آف مائی لائف. اگر ری لیو کرنا پڑے تو اسی بیٹریلز کو بھی اسی طرح بیکاز دیکھیں رومی یوز ٹو سے نا کہ دا کریک از ویئر دا لائٹ انٹرز. تو وہ ٹوٹنا آپ کی اپنی انا کو, آپ کے بھروسے کو بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ سے ملوانے کے لیے. تو ٹوٹنے کے بعد جڑتی کیسے؟ دیکھیں اس میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مدد مانگتے ہیں, ہدایت مانگتے ہیں. اور ٹوٹنے کا دیکھیں ڈسٹرکشن ہوگی تو پھر دوبارہ کنسٹرکشن ہوگی. یو نیڈ دیٹ گراؤنڈ زیرو. یہ تو قدرت کا نظام ہے. لوگوں نے کتنی بڑی بڑی سویلائزیشنس تھیں, کتنے بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے, چیزیں بنائیں, سب مسمار ہوئیں, گراؤنڈ ہوئیں اور دوبارہ ارتقاء کے منازل آگے بڑھتے ہیں. تو اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. ڈسٹرکشن آئے گی تو اس کے بعد کہتے ہیں نا ہر پریشانی میں آسانی ہے اور ہر غم کے بعد ایک خوشی ہے. سو ویٹ فار دیٹ. سدرا کا بیوٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایلیگنس اینڈ گریس. For me, simplicity is beauty. For me, every stage in life is beautiful. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو بظاہر بڑی اگلی لگ رہی ہے وہ اس میں بھی ایک ردم ہے, اس میں بھی ایک پیٹرن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, آپ ایک معجزہ ہیں. So just appreciate the beauty of that miracle. یہ بات بھول جائیں کہ آپ کے ناک کیسی ہے, آپ کی کان کیسی ہے اور اس کو آپ 20 سال تک ایک ہی جگہ منجمد رکھنا چاہتے ہیں. No. You will need to evolve and there is beauty in that evolution. مجھے تمہاری وہ ٹی ڈی کے اور پینسل والی مثال یاد آئی ہے نا. وہ بوٹاکس بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے. تو وہ ضروری نہیں ہے ایکچولی دیکھا جائے. دیکھیں اٹس اباؤٹ ایکسیپٹنس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ جو لوگ اپنا اگر میڈل کرتے ہیں اپنے لکس کے ساتھ کہ اس میں بڑی کوئی برائی ہے. وٹ ایور میکس یو ہیپی. لیکن ہاں ہر چیز میں اعتدال اور میزان بہت ضروری ہے. ہر چیز جو حد سے زیادہ تجاوز کرے گی وہ آپ کے لیے بربادی کا باعث بنتی ہے. بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا. تھینک یو ویری مچ. The pleasure is all mine. اچھی مزے کی باتیں آپ کرتی رہیں اور آپ کا شو دیکھنے اور آپ کو بولتے ہوئے سننے کا مجھے تو بہت لطف آتا ہے. شکریہ. آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سدرا اقبال کی خصوصی نشست ایکسپیرینس کی, اس کو تجربے میں لائے. جو باتیں سنی ہے نا, ان کو صرف سننا نہیں ہے, ان کو سمجھنا بھی ہے, اندر ذرا اتارنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. بڑی کام کی باتیں تھیں. خدا حافظ.